انسان کے لیے پرانی نسل اور نئی نسل دعا گو ہوتی ہے۔ بچے اور بوڑھے کی دعا جلد قبول ہو جاتی ہے۔ بچے اور بوڑھے کی دعا اس لیے جلد قبول ہو جاتی ہے کہ بچے تازہ دم اور معصوم ہوتے ہیں اور بوڑھے اکثر توبہ کر چکے ہوتے ہیں۔ عقل کی انتہائی شکل ہے کہ وہ خدا کے حکم کے آگے بحث کرے گی۔ آج کے دور میں بدی نہ کرنا بھی بڑی نیکی ہے، یعنی بد ماحول میں، بدی کے مواقع میں اگر بدی نہ کرو تو یہ بڑی نیکی ہے۔ خدا نے اپنے محبوبوں کی پسندیدہ خوراک غم رکھی ہے۔ خدا کے بندوں کو غم سے کبھی نجات نہیں ملتی۔ غم ازلی عنایت ہے، یہ بڑے لوگوں کو ملا کرتا ہے۔ غم کے اندر جو سمٹ گیا وہ عطائت میں چلا گیا۔ غم میں پریشان نہ ہونا، غم میں گھبرانا نہیں، یہ قرب الہی کا اعلیٰ مقام ہے۔ غم ولی بنانے والا ایمرجنسی کمیشن ہے۔ جتنی بڑی خوشی ہوگی وہ اتنا بڑا غم دے جائے گی۔ رب کریم جب آنسو عطا فرمائے تو آنسوؤں کو انسانوں کے سامنے بہا کر رائیگاں نہ کرو۔ اگر آپ کا تعلق خدا تعالیٰ کے ساتھ ہے تو پھر محفل ہو یا تنہائی دونوں ٹھیک ہیں۔ اگر آپ کا تعلق خدا تعالیٰ سے نہیں تو پھر تنہائی بھی عذاب ہے اور محفل بھی عذاب۔ اگر ماں باپ ان پڑھ ہیں اور بچہ پڑھا ہوا ہے تو بھی ان کا حکم ماننا۔ اپنے ہر حال میں خدا کے فیصلوں پر راضی رہنے والا اور شکر کرنے والا ہی تو فقیر ہے۔ دنیا کی اشیاء سے اس طور پر محبت نہ کرنا کہ کہیں خدا کو ناراض کر بیٹھو۔ مال اور اولاد کے ساتھ ایسی محبت نہ کر بیٹھنا کہ خدا کی راہ سے غافل ہو جاؤ۔ محبت کا استعمال وہاں کرو جہاں خدا کی راہ ہو۔ غریبی جامہ جو ہے یہ پیغمبروں کا جامہ ہے۔ سب سے بڑی بیماری یہ ہے کہ انسان بے عقیدہ ہو جائے۔ تعلق والے کو یہ خوف ہوتا ہے کہ کہیں تعلق والا بے تعلق نہ ہو جائے۔ خدا کا یہ خاص طریقہ ہے کہ محبت کی پہل اس کی طرف سے ہوتی ہے۔ آپ اپنے اندر کا تضاد دور کر دیں، تخلیق کا تضاد خود بخود دور ہو جائے گا۔ دوسروں پر غصہ کرنا اپنے آپ کو نقصان دینا ہے۔ مرتبہ عذاب بھی ہے اور انعام بھی ہے۔ جب آپ پوری طرح مالک کی رضا پر چلتے ہیں تو وہاں پر نہ خوشی ہے نہ غم، بلکہ صرف عطائت ہے۔ انسان ایک جیسا کام کر کے تنگ آ جاتا ہے، لیکن عبادت ایسی چیز ہے جسے بار بار کرنے سے بھی انسان میں سکون پیدا ہوگا۔ مسکین وہ ہے جو محنت پوری کرے اور گزارا پورا نہ کرے۔ ہدایت سے مراد یہ ہے کہ ہادی کے ساتھ رابطہ ہو۔